الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبت میزبان محفل حاجی محمد اعجاز صاحب اور ان کے اہل خانہ، محفل میں تشریف لائے ہوئے علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، برادران طریقت نسبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سالانہ تربیتی نشست ہے جہاں ذوق کی آبیاری بھی ہوتی ہے اور ساتھ علم اور فکر کے دریچے بھی واہ ہوتے ہیں۔ افلاطون نے کہیں بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں ٹریک پر لانے کے لیے تینوں اسالیب سے کام لینا پڑتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوت ادراک کے حامل ہوتے ہیں، وہ دلیل سے قائل ہوتے ہیں، ان کا مزاج علمی ہوتا ہے، لاجک سے قائل ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو قوت ارادہ کے حامل ہوتے ہیں، وہ عمل سے قائم ہوتے ہیں، یہ عملی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوت جذبہ سے مستنیر ہوتے ہیں، یہ محبت اور عشق کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ای ایم ای میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قوت ادراک والے لوگ بھی آتے ہیں، قوت ارادہ والے لوگ بھی آتے ہیں اور قوت جذبہ والے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو جذب اور سوز کی محفل سے اب ہم عمل اور ادراک کی قوتوں کو مخاطب کرنے لگے ہیں۔ جہاں قوت جذبہ کے لیے سامان ہوگا، وہاں قوت ادراک اور قوت ارادہ کے لیے بھی ضرور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی چیزیں ہمارے قلب و روح میں اتریں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ موضوع ہے ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے جو منکرین ختم نبوت کی طرف سے عمومی طور پر سوالات ہوتے ہیں تو وہ اعتراضات کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان بھی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں سوال پوچھ بیٹھے تو اس پر بھی منکر ختم نبوت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ لاجک کا دور ہے، دلیل کا دور ہے، اور دلیل سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ زبردستی آپ نہیں منوا سکتے، کیونکہ میری اور آپ کی نسل میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سپٹمبر ابھی گزرا ہے اور 7 سپٹمبر جو ہے یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، جس دن عقیدہ ختم نبوت کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو سب سے پہلی بات جس کو ہم سمجھیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے کیا اور عالم دنیا میں بھی ہوا، عالم برزخ میں بھی ہوگا اور عالم حشر میں بھی ہوگا۔ یہ ترتیب کے ساتھ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیا ہیں؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ عالم ارواح، عالم ارحام، عالم اجسام، عالم برزخ اور عالم حشر، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ نصیب نہ ہوتا۔ ہر عالم ان کی رحمت کا محتاج ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح ہر عالم رب کی ربوبیت کا محتاج ہے،
کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی محتاج ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کا جو تذکرہ کیا وہ نہایت روح پرور ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ اب یہاں پر محبت کا نقطہ ہے، یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ جس کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوا۔ اللہ مخاطب ہے اپنے محبوب سے، وہ غالب کہتے ہیں نا، یاد ہیں غالب تجھے وہ دن کہ وجد ذوق میں پلکوں سے چنتے تھے جو زخموں سے گرتا تھا نمک۔ یاد تو اسے کرایا جاتا ہے جس کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارے مرحلے جب انبیاء کی ارواح سے عہد لیا جا رہا تھا تو اللہ کے محبوب کے سامنے تھا، جن کے لیے لیا جا رہا ہے اگر انہیں علم نہیں ہے تو پھر کسے علم ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو وہ عہد یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر عظمتوں والا رسول تمہارے بعد تشریف لے آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو ضرور بے ضرور تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے مشن کی۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ مصدق لما معکم، کہ تمہاری نبوتیں، تمہاری رسالتیں، تمہاری کتابیں، ان کی تصدیق وہ کریں گے۔ یعنی تصدیق زبان نبوت سے ہونی ہے، خاتم النبیین سے ہونی ہے، اور قیامت تک قرآن اسی لیے مہیمن ہے کہ وہ انبیاء کے تقدس کا اس نے بیڑا اٹھایا ہے اور ان کی عظمتوں کا پھریرا لہرایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے جب عہد لیا، عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس بھاری ذمہ داری کو اٹھا لیا؟ مشکل ہوتا ہے نا، کسی کی عزت کا سورج نصف النہار پر ہو اور پھر کوئی اور آ جائے اور پھر اپنی مسند چھوڑ کے آدمی اس کے پیچھے چل پڑے، مشکل کام ہے نا۔ اور اللہ نے جملہ انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو کہلوایا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو کنیاں کھٹ آگے لوگوں کو بلا بلا کے بتاتے تھے کہ ہمارے بعد ایک عظمتوں والے رسول تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء نے اس عہد کو نبھایا جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، سب نے کہا قالوا اقررنا، ارشاد ہوا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ کیسی عظمت ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عالم ارواح میں انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے اور ان کی ارواح سے عہد لی۔ اچھا، پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے کتنا سمجھایا؟ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب پیغمبر آخر الزمان کو کس طرح پہچانتے تھے؟ نشانیوں سے۔ کس طرح پہچانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انبیاء نے یہ نشانیاں پیغمبر آخر الزمان کی اس طرح انہیں یاد کرا دی تھی جس طرح دور بیٹھا ہوا کسی کا بیٹا یا آتا ہوا کسی کا لخت جگر یا بیٹی جس طرح دور سے پہچان لیتے ہیں، اسی طرح اہل کتاب بھی رسول اللہ کو ان نشانیوں کی برکت سے دور سے پہچانتے تھے۔ یہ قرآن ہے، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہی، میں اپنی اولاد کے بارے میں بھی اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتا جتنا محمد اور رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ عہد لیا عالم ارواح، یہ ختم نبوت کا تذکرہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ پھر عالم دنیا میں اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، پڑھتے ہیں، اس کی آگے وضاحت بھی آئے گی۔ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نا، تو جب ہیں تو پھر کسی نئے نبی کی تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں ضیاء الحق پاکستان کے صدر ہیں تو آپ کہیں گے جی آپ کا احترام اپنی جگہ پر، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صدر تھے، ٹھیک ہے، ایوب خان صدر تھے،
اب نہیں ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اب بھی رسول ہیں اور سارے زمانے حضور کے ہیں، اس لیے کہ ان کی رحمت سے کوئی زمانہ باہر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے زمانے کی بات آئی جہان کی تو مجھے وہ یاد آیا، علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے جاوید نامہ، اہل علم جانتے ہیں اسے. ایک تخیلاتی سفر ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی، اس نے اپنے ہیروز کو بڑے بلند مقام پر دکھایا، ہمارے ہیروز کو پستی میں دکھایا. تو علامہ نے اس کے جواب میں یہ لکھی. تو بڑی شاندار کتاب ہے. نویں آسمان پر فل کے مریخ پر علامہ کی ملاقات غالب کی روح سے ہوتی ہے، اور یہ فلسفہ ختم نبوت اور فلسفہ رحمت للعالمین کے بارے میں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست، ہر جہاں را اولیاء و انبیاست. اس نیلی فضا میں سینکڑوں جہان ہیں، سینکڑوں عالم ہیں، تو کیا ہر عالم کے لیے علیحدہ علیحدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ جاری ہوگا؟ غالب کی روح جواب دیتی ہے، اقبال سن، ہر کو جا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود. کہ جہاں جہاں کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں وہاں رحمت للعالمین کا جلوہ بھی موجود ہوگا، اس لیے کہ وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. پھر اقبال سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خدائے سخن بنایا ہے، اعجاز سخن سے نوازا ہے، ذرا اس عقدے کو مزید کھولیں. وہ کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے، کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے. تو غالب نے اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کر دی، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست. اللہ نے مخلوق بنائی، ان کے مقدر سنوارے، ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، یہ اس کے کرم کی ابتدا تھی. خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والا کی شانوں والا حبیب بھیج کر اللہ نے اپنے کرم کی انتہا کر دی. اس سے آگے کوئی کرم نہیں ہے جو اللہ نے مخلوق کے اوپر کر دیا. تو یہ عالم ارواح میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، اور عالم دنیا میں بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی مراد ہے، اللہ کے رسول ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بھی فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. کب؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ، جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے اندر موجود تھے، گارے کی کیفیت تھی، ابھی وجود نہیں بنا تھا، اس وقت بھی اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگو سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت. بر رسول ما رسالت ختم کر دو، اللہ نے ہمارے رسول پر رسالت کو، اقبال کہتے ہیں، ختم کر دی، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ امتوں کے آگے چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا گیا. اور قبر میں تو 3 سوال ہونے ہیں، اور تیسرے سوال کے اوپر بخشش ہونی ہے. وضاحت کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اسی کا جواب دینا ہے سب نے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. تو دنیا میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. عالم ارحام میں تھے تو ان کی رحمت کے بغیر وجود نہیں مل سکتا تھا. عالم ارواح میں تھے تو پھر بھی انہی کا فیض تھا. عالم دنیا میں آئے تو انہی کا فیض، عالم برزخ میں قبر میں جائیں گے تو انہی کا فیض، اور عالم حشر میں بھی انہی کا فیض. آپ اسے سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ کریں. جب مخلوق خدا پریشان ہوگی اور زمین تپ چکی ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، اس ماحول میں وہ انبیاء کے دروازے کھٹکھٹائے گی، اور پھر کس کے پاس آئے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان سے پوچھے گی، وہ تو مبشر تھے، سارے انبیاء کی نمائندگی کرنے والے، انہوں نے کیا کہنا ہے؟
इज़हबू इला मोहम्मद, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। और वो आएंगे, फ़यातूना, वो आएंगे, वयकूलूना, और कहेंगे, अंत रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं। भरे महशर में इकरार कराया जाएगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो ये चर्चे ख़त्म नबूवत के अज़ल से अबद तक जारी हैं, जारी थे, जारी रहेंगे। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जो आम तौर पर एतराज़ात होते हैं हम उन्हें देखते हैं और मुख्तसर वक्त में हम उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं। पहला जो एतराज़ होता है, ये गौर से सुनना है और इन्हें याद भी रखना है। पहले एतराज़ करते हैं कि देखें, जो हिंदुस्तान में एक शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया, आप सारे उससे वाकिफ़ हैं, तो उसकी नबूवत जी कुरान से साबित है। और दलील क्या देते हैं, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये अजीब बात है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, वो कहते हैं जी देखें, ये जो है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन की कुछ सिफ़ात हैं। वो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं, आपसे पहले जो नाजिल हुआ और जो आपकी तरफ नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5 अकायद है और अकायद हैं और उसूल है, बुनियादें हैं। और बताया आगे कि यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और यही कामयाब हैं दुनिया में भी और आखिरत में। मुनकिरीन ख़त्म नबूवत धोखा देते हैं। वो कहते हैं यहाँ वबिल आखिरत हम यूक़िनून से मुराद है वो बाद वाली वही पर भी यकीन रखते, कुरान की तहरीफ़ करते। आप अंदाज़ा लगा लें, कुरान पाक में सिर्फ़ एक जगह पर अल आखिरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाद वाले लम्हे के लिए। वो सूरह वद्दुहा में जब दुश्मनों ने कहा लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रब ने छोड़ दिया है, अल्लाह ने कसम उठाई वक्त के एक एक लम्हे की, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, मुझे दिन के भी एक एक लम्हे की कसम, रात की भी एक एक साथ की कसम, मा वद्दा का रब्बो का, ना आपको आपके रब ने छोड़ा ना आपसे नाराज़ हुआ, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये कहते हैं छोड़ दिया, हर लम्हा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप अपने रब के और करीब होते चले जाएंगे। तो यहाँ तो दूसरी वही या बाद में आने वाली वही का मफ़हूम बनता ही नहीं है, ये खुद साख्ता है और कुरान में तहरीफ़ के मुतरादिफ है। लेकिन जब बंदा गुमराह हो जाए तो उसे क्या कह सकता है बंदा, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हम तो अपने नौजवानों के जहनों में जो सवाल डाले जाते हैं हम उन्हें सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी की हिदायत के ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो अल्लाह है। हमारा काम पैगाम पहुँचाना है और अच्छे तरीके से पहुँचाना है। दूसरा एक और बड़ा ज़बरदस्त काम जो वो एतराज़ करते हैं, देखें जी, कोई मेहनत करे, कोई इबादत करे, कोई रियाजत करे तो हो सकता है वो नबी बन जाए। आपने ये कैसे कर दिए? ये 2 हिस्से हैं। वो कहते हैं जी नबूवत अल्लाह की तरफ से रहमत है। क्या है? अल्लाह की तरफ से। तो आप कहते हैं नबूवत ख़त्म हो गई तो आप मखलूक को रहमत से महरूम करना चाहते हैं। पॉइंट समझने वाला है। नबूवत क्या है? अल्लाह की। आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह की रहमत आई, वो गए, शीस अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की रहमत आई। अल्लाह की रहमत कभी मुनक़ते। तो आप कहते हैं आपका नबी जो आए हैं फिर इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो गोया आपने उस रहमत के सिलसिले को मुनक़ते कर दिया। क्या कर दिया? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जितने लोग भी आए वो उनकी रहमत अपनी रहमत नहीं थी, वो हुजूर की रहमत का मजहर बन के आए। क्या बन के आए? और जब खुद अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला हबीब भेज दिया तो फिर किसी रहमत की ज़रूरत रही? आ गई है समझ? और दूसरा ये कि नबूवत किसने कहा ख़त्म हो गई, ये गौर से सुनना है। नबूवत ख़त्म होने की बात किसने की? ख़त्म के लफ्ज़ से धोखा देते हैं। ख़त्म कुरान का क्या माना है? 27वीं को जो ख़त्म कुरान करते हैं, कुरान ख़त्म हो गया, क्या मतलब है? मुकम्मल हो गया। तो ख़त्म नबूवत का माना नबूवत ख़त्म नहीं हुई, नबूवत अब हर ज़माना हुजूर का ज़माना है क़यामत तक। नबूवत ख़त्म
اس لیے رحمت بھی ختم نہیں ہوئی. بھئی ماضی بھی ایک زمانہ ہے نا، حال بھی ایک زمانہ ہے، مستقبل بھی ایک زمانہ ہے. تو جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کون سا زمانہ ہے جو ان کی رحمت سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پس منظر. اچھا وہ کہتے ہیں کہ محنت سے کر سکتے ہیں، نبی بن جائے. یہ قرآن میں موجود ہے. ولید ابن مغیرہ نے اسے سب سے پہلے کہا تھا، جو بڑا سردار تھا. اس نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا لو کانت النبوۃ حقا، اگر یہ نبوت حق ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لکنت اولی بہا منک، میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں. لانی اکبر منک سنا واکثر منک مالا، اس لیے کہ عمر بھی میری آپ سے زیادہ ہے اور مال و دولت بھی میرے پاس زیادہ ہے. اللہ نے اس وقت فرمایا تھا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اسے بتاؤ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کسے عطا کرنی ہے. تو یہ کسبی تو ہے ہی نہیں، یہ تو محنت سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی. نبوت کے لیے تو وجود مختص ہوتے ہیں جو اللہ نے ازل سے منتخب کر لی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص عبادت کر کے نبی کے درجے پر؟ ناممکن. بھئی نبی کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، میں کلیے کی بات سمجھاؤں. ساری امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دے، ساری امت کی نیکی، اور دوسرے پلڑے میں زیارت مصطفیٰ والی صحابی کی نیکی ڈالیں. کیا ساری امت کی نیکیاں مل کر کسی کو اس جیسا بنا سکتی ہیں جس نے اس ودھا کے مکھڑے والے حبیب کو دیکھا ہے؟ بنا سکتی ہیں؟ اس کو تو دور کی بات ہے، جس نے اسے دیکھا ہے. تابعی کی گرد راہ نہیں بن سکتی، تبع تابعی کی گرد راہ نہیں بن سکتی. تو یہ کیسا عقیدہ ہے بھئی محنت کر کے بندہ نبی بھئی تبع تابعین کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، نبی تو پھر آگے کا معاملہ ہے بھئی. اور پھر سید الانبیاء والمرسلین. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اسی طرح ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ بڑا اہم اعتراض ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں کھوکھلا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں امام سیوطی کو خاتم الحفاظ، کہ جتنے بھی حافظان حدیث آئے ہیں ان کے یہ خاتم ہے. ٹھیک ہے، خاتم کا معنی ہم آخری کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو کہتے ہیں خاتم المحدثین. تو کیا امام سیوطی کے بعد حافظ حدیث نہیں آیا؟ کیا عبدالحق محدث دہلوی کے بعد کوئی محدث نہیں آیا؟ تو جس طرح امام سیوطی کے بعد اگر کوئی حافظ حدیث آ جائے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد کوئی محدث آ جائے تو ان کے خاتم الحفاظ اور خاتم المحدثین ہونے پر کوئی فرق. اسی طرح اگر حضور کے بعد بھی آ جائے تو آپ کے بھی خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق. یہاں ٹھوکر کھا گئے. جو آیت پڑھی تھی اس آیت کو پورا پڑھیں. جس نے امام سیوطی کو خاتم الحفاظ کہا اس پر کوئی وحی اتری تھی؟ اس نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہا نا. اس کی جو زندگی کے 40-50 سال ہیں شعوری، ان کو سامنے رکھ کر کہا کہ میں نے جتنے حفاظ دیکھے ہیں یہ میرے نزدیک ان میں سے یہ آخری ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اس بندے کے بعد کوئی محدث آیا ہو، کوئی حافظ حدیث آیا ہو، لیکن اللہ نے جو کہا ہے رک کر دیکھنا. یہ اللہ کا حسن انتظام کیا ہے، قیامت تک کے سارے شک کے دروازے بند کیے. کیا کہا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمًا. آگے سنیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کا علم. تو اپنے علم کے مطابق وہ کہہ رہا ہے ازل سے ابد تک خاتم النبیین ایک وجود ہے. اور جس نے انہیں کہا ان کا علم بھی موجود، تجربہ بھی محدود، مشاہدہ بھی محدود. اور ادھر رب العالمین کہہ رہا ہے، اور صرف کہا نہیں ہے، تاکید لگائی ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر؟ تو جب اس نے کہہ دیا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خاتم کا معنی مہر لگانا ہے. کیا ہے؟ تو حضور جس پر مہر لگا دیں، جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا. بھی دیکھیں مثال کے طور پر کسی پر مہر لگائی، فرض کیا نعوذ باللہ، تو یا تو وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا.
تو پھر اللہ کے اس خاتم النبیین کا مفہوم کیا رہے گا؟ اور دوسرا، نبی جس پر رنگ چڑھا دے، جس پر مہر لگا، او بھئی رنگ اگر چڑھنا ہے تو اللہ کا بھی تو ایک رنگ ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو کیا اللہ کا رنگ چڑھے تو بندہ خدا ہو جاتا ہے؟ اسی طرح رسول اللہ کا رنگ چڑھے تو کوئی رسول ہاں صدیق اکبر ہو سکتا ہے، فاروق اعظم ہو سکتا ہے، عثمان ذو النورین ہو سکتا ہے، حیدر کرار ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے کیا کہا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ ممکن ہی نہیں ہے، امکان ہی ختم ہے۔ جب اللہ نے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، آخر میں چونکہ وقت اختتام کی طرف ہے، میں اسے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک اور وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آیت ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ کہ دیکھیں جی یہاں ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے نا، وہ نبی بھی بن سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا بن سکتا ہے؟ نبی بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے۔ اچھا، وہ ٹوٹلی مفہوم ہی الٹ کرتے ہیں نا۔ ظاہر ہے اللہ اگر ہدایت کی نعمت چھین لے تو پھر بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں؟ اب اس آیت میں کہا کیا گیا ہے سن لیں، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ماں کا لفظ آیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ ماں کا معنی آپ نے کبھی اگر دیکھنا ہو تو ہر مسلمان واقف ہے اس آیت کے ترجمے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے آوی نا۔ ماں کا معنی تو ساتھ ہے، ماں کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ نبی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ماں کا معنی تو ساتھ ہے، ماں کا معنی یہ تھوڑی ہے بندہ نبی بن جائے۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان کا قرب ضرور نصیب ہوگا۔ اب تو وہ تو حضور نے بھی فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو انہیں کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اتنی نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں جنہیں میں اعتماد کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آقا پیش کروں، لیکن ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ المرء مع من احب، سنو، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ، جو اس نے نیک عمل کی اس کی جزا بھی ملے گی۔ اب یہاں محبت کا نقطہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کے ساتھ مکالمہ ہوا اور صحابی نے جواب دیا تو اعمال کا ذکر پہلے کیا اور محبت کا ذکر بعد میں کیا، اور جب رسول اللہ نے صلہ کی بات کی تو محبت کی جزا پہلے بتائی اور اعمال کی جزا۔ یہ نقطہ ہے کہ اگر اعمال میں کمی رہ جائے تو اسے محبت پورا کر دیتی ہے، لیکن اگر محبت میں کمی رہ جائے تو اسے اعمال پورا نہیں کر سکتے۔ یہ نقطہ ہمیشہ پہ مجھے بتائیں، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر اس بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ کرم کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور اسی طرح کا لا یعنی قسم کا اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مل مسیح الا المہدی۔ یہ مختلف، جب ختم نبوت کو ہم پڑھتے ہیں نا، 3-4 قسم کے اس میں پہلو ہیں۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، ایک امام مہدی کے حوالے سے آتا ہے، اور ایک ختم نبوت، 3 حصے ہیں۔ اب جو پنجاب میں منکر ختم نبوت تھا اس نے دعویٰ کیا کہ مسیح بھی میں ہوں اور مہدی بھی۔ اب مسیح حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور مہدی جو ہیں حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ مہدی ان کا لقب ہوگا۔ اب یہاں سے ایک حدیث پاک ہے، مل مسیح الا المہدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان فرمائی، بیان فرمائی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں
وہ جہاں بھی ہوں گے ہدایت ان کے ارد گرد ہوگی، وہ ہدایت پر ہی ہوں گے، جب بھی آئیں گے جس وقت بھی ہوں گے وہ کس پر ہوں گے؟ تو یہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، نہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیح مہدی ہیں۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، جب خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے۔ مہدی الگ شخصیت ہیں اور مسیح علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ اور پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے آئیں گے، تو پھر آپ کا عقیدہ تو ختم نبوت کا ختم ہو گیا۔ اسے بتائیں کہ وہ تشریف لائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کس شان سے آئیں گے یہ بھی تو دیکھو نا۔ نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی کے اوپر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے بالکل تر و تازہ، اور نیچے اتریں گے۔ حضرت امام مہدی حضور کی امت سے ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ ان کے احترام میں مصلی چھوڑیں گے، پیچھے ہٹیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہ، نماز آپ نے پڑھنی ہے، اب میں امتی بن کر آیا ہوں، رسول بن کر نہیں آیا، میں تمہارے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ تو وہ آئیں گے، لیکن کیا بن کر آئیں گے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس لیے اللہ نے انہیں آسمان دنیا پر زندہ رکھا ہے۔ وہ آئیں گے اور سب کے سامنے آ کر بتائیں گے کہ میں پیغمبر آخر الزمان کا امتی بن کر آیا ہوں، نبی بن کر۔ اسی طرح ایک اور بات کرتے ہیں، اعتراض اٹھا، وہ کہتے ہیں جی جس طرح مسلمانوں میں فرقے ہیں نا، اسی طرح جو منکرین ختم نبوت ہے یہ بھی مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ نہیں بھائی، مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں۔ کیا ہیں؟ فروعی اختلاف ہیں، اور یہ تو اصول کا اختلاف ہے۔ بھی جو آدمی توحید کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو رسالت کا اور ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصول ہے، بنیاد ہے۔ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، کیا کوئی فرقہ ختم نبوت کا منکر ہے؟ توحید کا منکر ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ اصول ہے، تو اصول میں اختلاف ہے، یہ فروع میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں نے 5-7 جو ممکنہ اعتراضات ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہوں گے، اگر کوئی ایسا نوجوان ہے، کسی کو مسئلہ ہے، تو وہ ضرور حاجی صاحب سے رابطہ کرے، اپنا پوائنٹ دے کہ یہ اعتراض ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے۔ تو علماء موجود ہیں، ذمہ داری ہے۔ تو اگر میری گزارش بھی ہے، اگر کوئی ایسا نوجوان آئے آپ کے پاس تو اس پر سختی نہ کریں، اس پر فتویٰ نہ لگا دیں کہ تو عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کسی نے شبہ ڈالا ہو، تو اس شبے کے ازالے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو چونکہ پریشر ڈالیں گے اور زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، سختی تو ہے ہی نہیں۔ میں نے شروع میں جو عرض کی تھی، 3 قسم کی قوتیں انسانوں میں رکھی گئی ہیں، تو ہر قوت رکھنے والا اسی کے مطابق علاج چاہتا ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں قوت ادراک بھی ہے، قوت ادراک والوں کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے ذخیرہ، قوت ارادہ والوں کے لیے بھی، اور قوت جذبہ والوں کے لیے۔ میں دو مثالیں دے کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ مثلا دلیل دیکھیں، اللہ نے فرمایا جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ نے کیا دلیل دی؟ اللہ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو کے خدا ہو گئے ہیں، تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کا نہ باپ ہے نہ جس کی ماں ہے، اس کو تو زیادہ مستحق ہونا چاہیے تھا الوہیت کا۔ ایسی دلیلیں ہیں، ایک نہیں، جگہ جگہ پر 2/3 آیات جو ہیں وہ مظاہر فطرت کے حوالے سے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ایک آدمی ہڈی لے کر آیا، کافر، اور آ کر کہنے لگا کیا اس کو اللہ زندہ کرے گا جب یہ خاک بن جائے گی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے بنایا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو قوت ادراک والوں کے لیے بھی ہے،
قوت عمل قوت ارادہ والوں کے لیے بھی ہے. یہ نماز کا حکم، یہ روزے کا، یہ زکوٰۃ کا، یہ حج کا، یہ سارے کے سارے قوت ارادہ والوں کے لیے ہیں. اور کچھ قوت جذبہ والے بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے سنیں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ یہ قوت جذبہ والے ہیں. اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان کی روش اختیار. اس نے عذاب دے کر کیا کرنا، یہ مہمیز ہے قوت جذبہ والوں کے لیے. اگلی سنیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک، جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، فسواک، تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، وعدلک، اور ان کے اندر اعتدال رکھا. اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا. تو قرآن تینوں قسم کی قوتوں کا مخاطب کرتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ بھی اختلاف ہوتا ہے نا جی، ایک طبقہ وہ ہے جو صرف محبت کی بات کرتا ہے، ایک وہ ہے جو صرف عمل کی بات کرتا ہے. سنیں، محبت کا ثبوت عمل سے دیا جاتا ہے اور عمل کے لیے محبت بنیاد ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں، جو سیرت کا پیغام دیتے ہیں وہ بھی. تو جز پرستنا ہونا کل کی طرف آ جائے نا، کل کو اپنا لے. آخر میں ڈاکٹر شبیر حسن کے بڑے خوبصورت شعر ان کے حوالے سے میں نے دیکھے، وہ پڑھ کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں. اور کیا خوبصورت پیغام ہے، اور اسی کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے اور اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں. یہی سیرت کا پیغام ہے. رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے، نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. اور یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے. تلوار جیسا مزاج تھا تو نیام والا مزاج. فاروق اعظم کو دیکھ لیں، سبحان اللہ. وہ سخت گیر، دریدہ دہن، وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے، خوش کلام بنتے گئے. اور بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. تو ہمارے لیے وجہ اتحاد، ہمارے لیے وجہ عزت حضور کی ذات ہے. آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ. جب بھی امت بنتی ہے، امت توحید کی وجہ سے نہیں بنتی، امت رسالت کی وجہ سے بنتی ہے، یاد رکھیں. اور جب تک نظر حضور کی ذات پر رہتی ہے، امت رہتی ہے. نظر نیچے آتی ہے تو فرقے بنتے ہیں. تو حضور کی ذات پر نظر رکھیں، جو ان کی طرف منسوب ہو، وقت منسوب ہو وہ وقت سب سے افضل، شخصیت منسوب ہو شخصیت سب سے افضل، اور جگہ ان کی طرف منسوب ہو تو وہ جگہ سب سے افضل. وجہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ السلام.